بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں بات چیت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو جواباً مختلف باتیں ہوتی رہیں کہ اچانک کسی کام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جانا پڑ گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ دربار نبوت میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ عورت کے لیے کیا بہتر ہے، اگر آپ کچھ بتا سکتی ہیں تو بتائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی نامحرم کو دیکھیں اور نہ ان کو کوئی نامحرم دیکھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، یہ کون ہے؟ 2210 احادیث مبارکہ ان سے روایت ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آدھا دین ہے۔ اب جن کو آدھا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے کمرے میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت کی شان، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا تو میرے کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنی۔ فرماتی ہیں کہ جب قبر بن گئی تو میں معمول کے مطابق اس کمرے میں آتی جاتی رہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے خاوند ہیں، پردے کی تو بات نہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ بھی وہیں آ گئے۔ فرماتی ہیں کہ اب ایک تو میرے خاوند ہو گئے اور ایک میرے والد، تو اب بھی میں اس طرح آتی جاتی رہتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہاں بنی تو فرماتی تھی کہ اب میں پردے سے جاتی تھی۔ ارے میری پیاری بہنوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قبر والوں سے بھی پردہ کریں اور ہم ان نوجوانوں سے بھی پردہ نہ کریں جو دل میں برے خیالات رکھنے والے ہوں۔ اب ایک اور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس پر بھی غور کیجئے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ ایک نبینہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں اندر تشریف لے جائیں، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لا رہے ہیں۔ امہات المومنین کہنے لگیں کہ وہ تو نابینا ہیں، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی، کیا تم بھی نہیں پہچان سکتی؟ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو وہ دونوں اندر تشریف لے گئیں اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ ایک اور واقعہ، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ یہ اپنے بیٹے کی معلومات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ جس وقت یہ آئیں تو مکمل طور پر پردے کی حالت میں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی خبر کہ جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر بھی یہ عورت اتنا کامل پردے کی حالت میں نکلی تو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، حیا فوت نہیں ہوئی۔ دوستو، امہات المومنین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اپنے گھروں میں بیٹھتی تھیں تو دیواروں کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتی تھیں، وہ دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھیں کہ کہیں نامحرم سے سامنا نہ ہو جائے۔ یہ ان صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی ہے
جنہوں نے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو مان لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان احکامات کو دل سے ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔